بدر کے مقام پر آ گئے۔ پیغمبر کو پتہ چلا کہ مکے کے قریش حملہ آور ہیں۔ آپ نے سب کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد پوچھا بھئی تمہارا کیا مشورہ ہے، اور تمہارا کیا مشورہ ہے، اور تمہارا کیا مشورہ ہے، اور تمہارا کیا مشورہ ہے۔ سب نے اپنی اپنی رائے پیش کرنا شروع کی۔ کسی نے کہا کہ ہم اپنے گھر کے دروازے بند کر کے بیٹھ جائیں اور ان کو آنے دیں، جب وہ مدینے میں آ جائیں گے، گھس آئیں گے تو ادھر ادھر گلیوں میں ان کے سپاہی آ جائیں گے، پھر ہم دروازہ کھول کے گلیوں میں سب کو ماریں گے۔ کسی نے یہ مشورہ دیا۔ کسی نے کہا کہ پیغمبر یہ اصل میں قریش ہیں، اللہ نے ان کو عزت دی ہے، اور کبھی یہ ہارے نہیں کسی لڑائی میں، تو ہم ان سے کیسے جیتیں گے؟ طاقتور ہیں، اسلحے لے کے آئے ہیں، گھوڑوں پہ سوار ہیں، ان کے پاس دولت ہے، طاقت ہے۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں۔ پھر پیغمبر چلے، سب کو لے کر چلے۔ پھر راستے میں پھر یہی گفتگو ہوئی تو عمار یاسر نے لہرے کے پیغمبر کے سامنے دشمن کی تعریف ہو رہی تھی، تو کتنا پیغمبر کو ناگوار ہو رہا ہوگا کہ ہمارے دوست دشمن کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو عمار یاسر نے فرمایا کہ سرکار، ہم کوئی بنی اسرائیل کی قوم تھوڑی ہیں جنہوں نے موسیٰ سے یہ کہا تھا جنگ کے موقع پر کہ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑے، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ کیا کہا بنی اسرائیل حضرت موسیٰ سے؟ تم جاؤ اور تمہارا خدا جائے لڑے، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ تو ہم وہ قوم نہیں ہیں، ہم اپنی جان دے دیں گے، ہم آپ پر سے قربان ہو جائیں گے، ہم میدان جنگ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ چہرہ بحال ہوا پیغمبر کا عمار کی بات سن کر۔ ادھر دشمن نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، پیغمبر نے بھی اپنے لشکر کو ایک جگہ رکنے کا حکم دیا، خیمے لگ گئے۔ یہ وہ مقام ہے جسے بدر کہتے ہیں۔ بدر اس لیے کہتے ہیں جب آپ زیارت مدینے کی کر لیں تو بدر اور احد کے میدان میں زائرین زیارت کرنے جاتے ہیں۔ بدر ذرا دور ہے، احد بھی دور ہے مدینے سے، تو وہاں پر ایک کنواں تھا، پانی کا کنواں تھا۔ جس آدمی نے وہ کنواں بنایا تھا اس کا نام بدر تھا، اس لیے اس کنویں کی وجہ سے اس جگہ کا نام بدر تھا، کنویں کا نام بدر تھا، بہت گہرا کنواں تھا۔
پتھروں سے بنا ہوا تھا، نکیلے پتھروں سے کنواں بنایا گیا تھا۔ اب جیسے کل لڑائی ہوگی بدر کی اور آج رات آ گئی، صبح لڑائی ہوگی، تو سردیوں کا زمانہ تھا، سردی بہت زیادہ پڑ رہی تھی، ٹھنڈک تھی اور ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی تھیں، سرد ہوائیں چل رہی تھیں۔ سب خیمے میں جمع تھے حضور کے ساتھ، تو حضور نے ایک اعلان کیا، تم میں سے کون ہے جو بدر کے کنویں سے پانی لے آئے؟ اب سب چپ، اس لیے کہ بدر کے کنویں کے پاس کافر نے اپنا لشکر ٹھہرایا ہوا تھا، اب وہاں پانی لینے کون جائے؟ کوئی جواب نہیں ملا، کوئی جواب نہیں آیا۔ مولا علی اٹھے اور کہا کہ سرکار ہم لائیں گے، پانی ہم لائیں گے، ایک مشک لائی جائے۔ مشک آئی، پھر آپ نے فرمایا کہ کوئی مقامی آدمی جو یہاں کا رہنے والا ہو، اسے میرے ساتھ کر دیجئے۔ ایک آدمی کو بلا لیا گیا، آپ نے مشق لی، وہ آگے آگے چلا، مولا علی مشق لیے ساتھ، پانی دو۔ آپ نے فرمایا جب کنواں آ جائے تو بتا دینا۔ رات اندھیری تھی، سلوات پڑھیے۔ کنواں آ گیا، جیسے اس نے کہا کہ مولا کنواں آ گیا، تو مولا فرماتے ہیں کہ میں مشق لیے ہوئے اسی وقت اس کی زبان سے سنتے ہی کنویں میں کود گیا، مشق لیے ہوئے کنویں میں کود گیا۔ تو جب میں کنویں میں کودا اور نیچے کی طرف جا رہا تھا تو کبھی اس طرف ٹکراتا تھا اور کبھی اس طرف ٹکراتا تھا، اور پتھر تھے نوکیلے جو میرے جسم میں چبھ رہے تھے اور زخم آتے جا رہے تھے۔ میں تہ تک پہنچ گیا، میں نے پانی بھرا، مشق کو کاندھے پہ رکھا۔ اب ظاہر ہے کہ وزن کے ساتھ مشق کو بھر کر میں نے کنویں پر چڑھنا شروع کیا، تو جو ٹھنڈی ہوا تھی وہ میرے زخموں میں لگ رہی تھی۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ زخم میں ٹھنڈی ہوا لگ رہی ہے۔ جب ٹھنڈی ہوا زخم میں لگتی ہے تو تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ مولا نے اس کو بیان کیا، کہتے میں اوپر آ گیا، تیز ہوا کے جھونکے مجھے نیچے کی طرف پھینک رہے تھے اور میں تھا کہ اوپر بڑھتا جاتا تھا ہوا کے مقابل۔ اور پھر جب میں کنویں کے قریب پہنچا اوپر، تو میرے کانوں میں آواز آئی، السلام علیکہ یا امیر المومنین، اے امیروں کے، اے مومنین کے امیر
سردار و حجت و ولی آپ پر سلام. پھر آگے بڑھے، پھر ایک ہوا کا جھونکا، پھر آگے بڑھے، پھر ایک ہوا کا، اور ہر بار سلام کی آواز آتی تھی. آپ آ گئے پیغمبر کے پاس اور مشق کو پیغمبر کے پاس رکھ دیا. جب مولا پانی لے کر آئے تو رسول اللہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، آنکھ سے آنسو آ گئے. علی کو گلے لگا لیا، لپٹا لیا، اور پھر کہا علی اگر یہ پانی تم نہ لاتے آج تو کل دوپہر کو جب جنگ ہوتی تو سارے مسلمان پیاسے مر جاتے. اگر تم یہ پانی نہ لاتے. فرمایا مولا نے کہ پوری بات سنائی کہ کیسے میں کنویں میں گیا، کیسے میں باہر آیا، اور پھر فرمایا کہ ہوا کے جھونکے آئے، اس میں سلام کی آواز آئی. پیغمبر نے فرمایا جو پہلا سلام تھا وہ جبریل امی 50,000 فرشتوں کو لے کر آئے تھے، ان سب نے تم پر امیر المومنین کہہ کر سلام کیا. اور جو دوسرا جھونکا آیا تھا وہ میکائیل تھے جو 50,000 فرشتوں کو لے کر آئے تھے. گویا یہ لقب اللہ نے امیر المومنین پہلی ہجری بدر میں مولا کے نام سے منسوب کر دیا. یہ لقب کسی کا نہیں ہے اور کسی کو مل بھی نہیں سکتا. مولا علی نے فرمایا جو میرے علاوہ امیر المومنین لکھے اس پر حرام ہے. اس پہ حرام ہے. اسی لیے علی کے بعد امام حسن نے اپنے نام کے ساتھ امیر المومنین نہیں لکھا، احتراماً کہ بس بابا پہ یہ لقب ختم ہو گیا. پھر کسی ائمہ نے نہیں لکھا. صبح ہو گئی، انہوں نے تیروں کی بارش کر دی، لڑائی چھڑ گئی. اب یہاں یہ عالم تھا کہ لشکر میں گھوڑے ہی نہیں تھے، سب پیدل تھے، سب کے پاس تلواریں بھی نہیں تھیں. غربت، ابھی ابھی تو آئے تھے مہاجر لوٹے پیٹے، کوئی ایسی دولت بھی نہیں تھی. جناب خدیجہ کی دولت تو سب مکے میں ختم ہو چکی تھی، لٹ چکی تھی مسلمانوں پہ. تو گھوڑے خریدنے کے لیے بھی رقم نہیں تھی، نیزے اور تلواروں کی بھی رقم نہیں تھی. تو سب کو تیر و کمان دیے گئے تھے، تیر و کمان تھے. انہوں نے حملہ کر دیا. پیغمبر نے بلند مقام بنایا، اس کا نام عرشہ رکھا گیا. عرشہ تخت سے ایک مقام بنے. اور ایک تیر پیغمبر کے ہاتھ پہ تھا. جب آپ اشارہ کرتے تھے تیر سے تو سب اپنی کمانوں کو کھینچتے تھے، تیروں کو کمان میں جوڑ کر، اور سب کے تیر ایک ساتھ جاتے تھے. وہ تھے 1,000، پیغمبر کے ساتھ تھے 313. کتنے؟ 313. کتنی تھوڑی سی گنتی ہے، 313. اسلام کا آغاز 313.
اسی پہ حجت رکی ہوئی ہے. 313 ہوں تو 12 آئیں. 313 پورے ہو جائیں. وہ بھی اپنی جہادی زندگی کا آغاز 313 پیغمبر نے بھی 313 سے آغاز. لیکن 313 آپ کو 1000 کے مقابلے میں کم لگ رہے ہیں نا؟ سو گئے، ہم بھی سو جائیں. چپ کیوں؟ کیا کر رہا ہوں؟ صحیح تو ہے. اب کیا کر رہا ہوں؟ ایک بات پتہ چلی، تیسری بار آیا ہوں میں حیدرآباد. یہ ہے رمضانی مجمع. یہ سب رمضانی بیٹھے ہیں. اندازہ ہو گیا مجھے، یہ محرمی نہیں لگتے مجھے، سب رمضانی لگ رہے ہیں، ہے نا؟ محرمی کوئی نظر ہی نہیں آ رہا. محرم کے لوگ ہی الگ ہوتے ہیں. بڑے میاں وہ جو کھڑے ہو کے نعرے لگواتے تھے، مجلسی، سب روزے والے بیٹھے ہوئے. میں تو یہ کہوں گا روزے والے بیٹھے. تو مجلس آپ کو سننی ہے یا نہیں یہ بتائیے. مجلس اگر آپ کو سننی ہے، آگے آدھا گھنٹہ تو ہو گیا، تو گردنیں نہیں ہلانی، یہ سب نہیں کرنا. ہاؤ ہاؤ نکو ہے نکو، یہ نہیں کرنا. مولا کی مجلس سننے کے لیے نہ ہاؤ نہ نکو، منہ سے بولو واہ سبحان اللہ. اب یہ ایک بار تھوڑی کہ ہو گیا، ایک بار ہر جملے پہ جیسے مولا کا نام آئے، علی واہ سبحان اللہ، کیا کہنے. یہ ہے علی کی تعریف، یہ ہے ذکر علی کی شان. تو بھیا بات آگے بڑھے گی، ورنہ پھر 20 منٹ کے بعد اتر آئیں گے. پھر کل دیکھا جائے گا. اب کل سے پھر ماتمی مجمع آئے گا تو پھر دیکھیں گے کل کیا ہوتا ہے. خاموش نہ بیٹھیں، بولتے رہیں، گردن نہ ہی ہلائیں، نہ ادھر نہ ادھر. منہ سے بولیں. یہ تو کموں کی آواز ہے، ادھر سے ادھر سے ادھر سے. یہ تو کاؤں کاؤں کاؤں، ادھر سے ادھر سے. ایک ساتھ پریکٹس کے ساتھ، پریکٹس کے ساتھ.
وہ تو جگا رہے ہیں آپ کو، وہ تو جگا رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں سو رہے ہیں لوگ تو وہ جگا رہے ہیں۔ اب اتنی جلدی تھوڑی سویا جاتا ہے، سحری سے پہلے کون سوتا ہے؟ سب لوگ پہلے تو ہاتھ اٹھائیے، ایسے کریں۔ اب سب لوگ مل کے کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ یہ کرنا ہے، ہاں۔ پھر دیکھیے تقریر کیسی ہوتی ہے، اور سناٹے میں تو میں جامعہ عثمانیہ میں لیکچر دے کے آ جاؤں گا۔ اب زور سے ایک صلوات پڑھیے۔ اکیس سال کا نمبر کے پاس ماس، ایک بھائی کا نام ماس، موس، آف، تینوں بھائی تھے، ایک ایک برس کی چھوٹائی تھی، بڑائی تھی۔ پیغمبر ہمیں اجازت دیجیے کہ اس لڑائی میں سارے مدینہ پہل کریں اور یہ شرف ہم کو ملے۔
پیغمبر نے ان کو اجازت دے دی، کہا جاؤ۔ ایک کا نام عتبہ، شیبہ اور ولید، تین یہ آ گئے۔ اب جب یہ تین نوجوان پہنچے تو ان تینوں نے ان کی طرف دیکھا ہی نہیں اور پیغمبر ہی کی طرف دیکھتے رہے اور کہا پیغمبر ہم پیغمبر بار بار کہہ رہے ہیں نا، وہ تو نام لے کے پکار رہے تھے، وہ تو پیغمبر مانتے ہیں، تو وہ کہتے تھے محمد، ایسے نام لیتے تھے عرب والے، محمد ہمارے مقابل میں ان کو بھیجو جن کے شجرے اچھے ہوں، ہم اپنی قوم کے سردار ہیں، بہادر ہیں، بہادروں کو بھیجو، ہم ہلکے لوگوں سے نہیں لڑتے۔ تو آواز دی، مڑ کر سرکار دو عالم نے اپنے چچا زاد بھائی عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب، بھائی عبیدہ آپ بڑھیے، تلوار لے کے وہ آگے بڑھے، پھر آواز دی چچا حمزہ آپ آگے بڑھیے، جناب حمزہ تلوار لگا کر آگے بڑھے، پھر آواز دی علی تم بڑھو، اب تین برابر کے بہادر، عبیدہ شیر کہے جاتے تھے، جناب حمزہ بھی شیر کہے جاتے تھے، مولا علی بھی شیر خدا ہیں، گویا ادھر سے تین بہادر شیر بڑھے اور پیدل تلواریں لے کر انہوں نے حملہ کیا، تینوں پر تین آدمیوں نے حملہ کیا، عتبہ نے عبیدہ پہ حملہ کیا، شیبہ نے حمزہ پہ حملہ کیا، ولید جو جوان تھا، نوجوان، اسی سال اس کی شادی ہوئی تھی، ہاتھ میں ہیرے کی انگوٹھی پہنے تھے اور ہاتھوں میں مہندی بھی لگی تھی، وہ علی کے مقابل آئے، تو علی بھی تو 20 سال کے ہیں، 21 سال کے، اور علی تو ابھی دولہا بھی نہیں بنے، ابھی تو پہلی ہجری ہے، بدر کی لڑائی ہے، ابھی علی کی شادی نہیں ہوئی۔ عتبہ سے عبیدہ کی لڑائی شروع ہوئی، بڑی دیر تک لڑائی ہوئی، لیکن عتبہ نے جناب حمزہ کی ایک ٹانگ کاٹ دی، مگر وہ ایک ٹانگ سے لڑتے رہے، عتبہ گرا نہیں سکا، عبیدہ کو زمین پہ نہیں گرا سکا۔ شیبہ جناب حمزہ پہ حملہ ور ہے اور مقابلہ ہو رہا ہے، برابر کا حملہ ہو رہا ہے، ولید نے مولا علی پہ حملہ کیا، تلوار چل رہی، اب مولا فرماتے ہیں، کہتے وہ وار پہ وار کر رہا تھا اور میں دفاع کر رہا تھا، وہ تلوار کا وار کرتا تھا، میں دفاع کرتا تھا، اور پھر میں نے طے کیا کہ اب میرا وار، اب میرا وار۔ فرماتے ہیں وہ جو وار اس نے کیا اور جب میں نے طے کیا کہ اب میرا وار،
ادھر اس کا ہاتھ چلا، ادھر میری تلوار نے اس کے ہاتھ کو کاٹا، اور اس کا ہاتھ میں تلوار کے اوپر گیا۔ جب اوپر گیا تو میں نے دیکھا اس کے ہاتھ میں ہیرے کی انگوٹھی چمک رہی تھی، تب میں سمجھا شادی اس کی اب ہوئی ہے۔ مجھے معلوم ہے اب یہ دولہا ہے، شادی ہوئی ہے، ابھی حال میں شادی ہوئی۔ اس کا ہاتھ خود اس کے سر پہ آ کے گرا اور وہ گھوم گیا۔ اور پھر علی کہتے ہیں میں نے آگے بڑھ کر اس کے گلے کو کاٹا، سر دور گرا۔ جب میں ولید کو قتل کر چکا تو میں نے دیکھا کہ عبیدہ میرے بھائی، چچا زاد بھائی زخمی ہیں۔ میں دوڑتا ہوا ادھر گیا اور میں نے دیکھا کہ پیر سے عبیدہ کے لہو بہہ رہا تھا اور عتبہ وار پہ وار کر رہا تھا۔ آگے بڑھ کر تیز میں نے اپنی تلوار اٹھائی اور عتبہ کے سینے کو چاک، اور اس کے بعد دوڑتا ہوا میں چچا حمزہ کی طرف آیا اور میں نے آواز دی چچا حمزہ ذرا سر جھکائیے۔ حمزہ نے سر جھکایا، میں نے شیبہ کی گردن اڑا۔ پھر میں نے اور چچا نے مل کر جناب حمزہ نے اور مولا علی نے عبیدہ کو گود میں اٹھایا اور لے کر آئے خیمے میں۔ جیسے ہی آئے رسول اللہ قریب آئے، آنکھ میں آنسو آ گئے۔ اس وقت عبیدہ نے کہا یا رسول اللہ اگر ابو طالب زندہ ہوتے تو کتنے خوش ہوتے۔ جب پہلے دن آپ نے قولوا لا الہ کہا تھا تو ابو طالب نے کھڑے ہو کر کہا تھا محمد تم توحید کا کام شروع کرو، اگر یہ عرب تم پر حملہ ور ہوں گے تو میری اولاد کی لاشیں تمہارے چاروں طرف گریں گی۔ پہلی لڑائی عقیدت ابو طالب کو، اسلام پہلا جہاد، پہلی دفاعی لڑائی۔ پھر علی کہتے ہیں عبیدہ کو خیمے میں پہنچا کر تلوار لے کر میں باہر نکلا۔ ان کے 3 بڑے سردار جن پہ انہیں ناز تھا وہ مارے گئے تو ان کے آسرے ٹوٹ گئے۔ پھر میں نے حملہ کیا اور لشکر کو بھگانا شروع کیا۔ اب اس وقت تو نہیں پتا چلا کہ علی کیسے مار رہے تھے۔ ہاں جب بھاگ کر مکے پہنچے تو سب نے ایک دوسرے کو بتایا تمہیں کس نے زخم لگایا، تمہیں کس نے تو ہر ایک کہتا تھا علی علی علی۔ بدر کے میدان میں علی 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 شروع ہو گیا، وہیں سے شروع ہو گیا۔ کافر بھی علی علی کر رہے ہیں، مسلمان بھی علی علی کر رہے ہیں۔ میرے پیچھے علی تھے اور میدان جنگ میں جدھر جو مڑتا تھا علی کو لڑتے ہوئے دیکھتا تھا۔ تو پورے لشکر نے حملہ کیا، مسلمانوں نے سبھی لڑ رہے تھے، لیکن لاشوں کا جب حساب لگا تو کل 70 آدمی مرے تھے، جس میں سے 35 علی نے مارے تھے، 35 نے سب نے مل کے مارے تھے۔ پورے لشکر نے جتنے مارے تھے اتنے تنہا علی نے مارے۔ لیکن لڑائی میدان جنگ میں جو ماہر ہے اس کے لیے لڑائی کیا مشکل ہے، مقابلہ کیا مشکل ہے۔ جسے تلوار چلانا آتی ہے وہ تلوار چلائے گا، لیکن جہاد کسے کہتے ہیں یہ معصوم جانتا ہے، ہر ایک نہیں جانتا۔ معصوم کو پتا ہے جہاد کیا ہے،
خود مولا فرماتے ہیں بدر کے تمام بیانات مولا کے اپنے ہیں، کوئی راوی آوی بیچ میں نہیں ہے۔ خود مولا فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہاتھ میں تلوار لیے، اب وہ اپنی جان بچانا چاہتا ہے، وہ خیمے میں گھسا، اس کا ایک بچہ تھا، اس کو اس نے اٹھایا گود میں اور چاہا کہ لڑتے ہوئے بچے کو بچا کے میدان سے نکل جائے، بھاگ لے۔ تلوار کے سامنے وہ آیا، غور سے دیکھیے گا، بیان کرنے میں دیر لگے گی، جو ہوا ہے وہ جلدی ہوا ہے، ہر چیز جلدی نہیں بیان کی جا سکتی، بیان میں دیر لگتی ہے۔ تلوار علی کی چل رہی تھی اور وہ سامنے آیا، چند لمحے کا فاصلہ تھا، علی کی نظر گئی گود میں بچہ ہے، تلوار ہٹا لی۔ آگے بڑھا تھا، دوسرے نے تلوار ماری، بچہ بھی گرا، مارا گیا، وہ بھی مارا گیا۔ علی نے اسی وقت تلوار چلاتے ہوئے پلٹ کے کہا، کیا میں نہیں مار سکتا تھا؟ یہ کیا کمال کیا تم نے؟ سکھانے کا عمل یہ ہے جہاد۔ تو معصوم جانتا ہے، اس لیے کہ جہاد میں عدل ضروری ہے، بغیر عدل کے جہاد نہیں ہوتا۔ اس لیے کربلا کے بعد شیعوں نے جہاد نہیں کیا۔ ہاں جہاد کریں گے جب معصوم آ جائے گا تب۔ عدل چاہیے۔ پتہ ہی نہیں، بڑے مرتبے ہیں کربلا والوں کے، عصمت سے قریب ہیں۔ مصائب نہیں پڑھ رہا، مثال دے رہا ہوں کہ حبیب نے کہا نماز کا وقت آ گیا، جہاد کا میدان ہے، نماز بھی جہاد میں شامل ہے، نماز کا وقت آ گیا۔ آپ نے پلٹ کے کہا حبیب تیرے لیے دعائے خیر کرتا ہوں، اللہ تجھ پہ اپنی رحمتیں نازل کرے۔ تو نے نماز کو یاد کیا، تلواریں چل رہی ہیں، تیر چل رہے ہیں، تو نے نماز کو یاد کیا، اللہ تیرے شرف کو بڑھائے۔ بڑی دعائیں دیں، بڑی دعائیں دیں۔ بہت باریک بات ہے، نہیں سمجھیں گے تو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا۔ سورج وقت فضیلت جیسے ہی آ جائے اپنی منزل پہ، اسی وقت نماز واجب ہوتی ہے۔ اول وقت عام آدمی وہ وقت نکال کے پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ اس کو پتہ نہیں، اسے نہیں پتا کہ سورج کب آیا ہے یہاں منزل پر، اسے نہیں پتا ظہر کا وقت آ گیا، وہ تو گھڑیاں لگی ہیں اتنے بج کے اتنے منٹ پر۔ لیکن امام کو معلوم ہے کون سا صحیح وقت ہے۔ اس کی حدیث میں یہ ہے کہ امام کو اول وقت نماز کے لیے تکبیر کہہ دیتی ہے جیسے ہی وہ وقت آ جائے۔ جب حبیب نے آسمان کو دیکھ کر کہا وقت ظہر آ گیا، تو کیا غیر معصوم معصوم کو بتائے گا کہ نماز کا وقت آ گیا؟ مولا نے اتنی دیر دعائیں بھی دی تو اتنی دیر میں تو سورج کھسک گیا۔ اس لیے امام زین العابدین نے بتایا کہ حبیب نے جب اعلان کیا تھا وقت نماز آیا نہیں تھا، جب حسین نے اللہ اکبر کہا تب۔ یہ ہے میدان جہاد۔ ہر ایک جہادی بنے ہوئے ہیں۔ جہاد کے معنی نہیں معلوم، جہاد کرنے نکلے ہیں۔ ہر رنگ کا جہاد،
جس کو دیکھو جہادی پارٹی بنائے بیٹھا ہوا ہے، اور مل کچھ نہیں رہا، نہ کوئی ملک فتح ہو رہا ہے، سوائے امریکہ سے پیسے ملنے کی کیا کام ہو رہا ہے؟ کہاں کبھی پتہ چلتا ہے یہ والا علاقہ ہاتھ میں آ گیا، پتہ چلتا ہے وہ کرد آ گئے، انہوں نے واپس لے لیا، کبھی وہ علاقہ لے لیا، انہوں نے ان کو واپس لے لیا۔ یہی ایک راؤنڈ میں پورے عرب دنیا میں ہو رہا ہے۔ مسجد میں دھماکہ کرنے کو بھی جہاد کہہ رہے ہیں۔ عجیب عجیب طرح کا جہاد ہے یہ، سمجھ سے باہر۔ یہ جہاد نہیں ہے، یہ بدماشی ہے، یہ غنڈہ گردی ہے، یہ دہشت گردی ہے۔ معصوموں کی جان لینا یہ جہاد نہیں ہے۔ اور اتنی کاہے کی تڑپ ہے جہاد کی؟ اب ملک فتح نہیں ہوتے۔ اقوام متحدہ بننے کے بعد فیصلہ ہو گیا کوئی کسی کے ملک پر قبضہ نہیں کر سکتا، جائے گا بھی تو واپس آنا پڑے گا۔ یہ پہلا زمانہ تھا جب ترکی کے لوگ نکلے، افغانستان سے نکلے، چین سے نکلے، آذربائیجان سے نکلے، وہ ملک لے لیا، یہ ملک لے لیا۔ وہ سکندر اعظم کا دور اب نہیں ہے بھائی، اب دنیا فتح نہیں ہوتی، سب کا اپنا اپنا ملک ہے، سب اپنا اپنے ملک کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اب کاہے کا جہاد؟ کیسا جہاد؟ اب سن لو جملہ، جہاد حسین پہ ختم ہو گیا۔ جہاد صرف دوسروں کے گلے کاٹنا نہیں ہے، حسین نے بتایا جہاد گلا کٹا دینا۔ کوئی گلا تو کٹائے تو میں جانوں، خود گلا کٹائے۔ تو شعور جہاد بدر سے رسول اللہ نے مسلمانوں کو سکھانا شروع کیا۔ اب بعد رسول لوگوں نے ایک ہی چیز پکڑ لی، جہاد۔ کیا دین میں صرف جہاد تھا؟ باہر نکلو، چلو جہاد کرو، جہاد کرو، جہاد کرو، یہاں چلو وہ ملک چھین لو، یہ لے لو، وہ لے لو، یہاں فتح وہاں فتح، یہ کر۔ علامہ اقبال نے کہا کہ ارے بھائی، ہم نے تو اتنا جہاد کیا، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ بحر ظلمات میں، ظلمات کہتے ہیں اندھیرے کو، رشید ترابی کہتے تھے گھوڑے آپ نے روشنی میں نہیں دوڑائے، اندھیروں میں دوڑائے ہیں۔ مغیرات صبحن، صبح دم، گھوڑوں کے دوڑنے کی قسم، جو دن میں دوڑتے ہیں کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، سلا راتوں میں جا کے شبخون نہیں مارتے۔ قرآن جہاد کا فلسفہ یہ بتا رہا ہے کہ دھوکے سے نہیں کسی کو مارتے، روشنی میں آتے ہیں۔ بدر کی لڑائی تمام ہوئی، کافروں میں بھگدڑ ہو گئی، قیدی بنا لیے گئے جو پکڑے گئے 1313۔ عبیدہ رسول کے چچا بھائی شہید ہوئے اس جنگ میں، شہادت۔ لڑائی تمام ہوئی، قیدی لائے گئے۔ رات کو رسول اللہ کو نیند نہیں آئی، لوگوں نے کہا کیا بات ہے؟ جو قیدی ہیں نا تو وہ کرا رہے ہیں، تم لوگوں نے ان کے ہاتھ باندھے ہیں۔ میرے کانوں میں کرانے کی آواز آئی، خود گئے خیمے میں جہاں قیدی تھے، سب کے بازو کھول دیا۔ بھئی جہاد شروع ہو رہا ہے، بتایا جا رہا ہے یہ ہے جہاد۔ رسیاں کھول دیں بازو کی، کیا آغاز
جب ابتدائی دور تھا دین کا، ابو قبیس کی پہاڑی پر جب چاند پورا ہوتا 14ویں کی رات میں تو سرکار رات میں آتے، اور وہاں کافر مکے کا قاعدہ تھا 14ویں کا تبلیغ کا موقع جہاں مجمع وہاں پیغمبر جب نے کہا کہ ہم آپ کو جب پیغمبر مانیں گے، یہ چاند توڑ دیجیے، اس کے دو ٹکڑے کر دیجیے، پیغمبر مڑے اور مڑ کر کا چاند تو ٹوٹ جائے گا، مگر ہمیں معلوم ہے کہ تم کلمہ نہیں پڑھو گے، اس لیے کہ میں تم کو
بدر کے کنویں میں پھینک دی گئی. جنگ بدر فتح ہوئی. اللہ نے چاہا کہ پہلی جہادی لڑائی کا سہرا علی کے سر بندھے. اس لیے بدر کے فوراً بعد اللہ نے دیا. جب بدر فتح کر چکے تو مولا علی کی شادی ہو گئی. گویا انعام تھا، تحفہ تھا، بڑا کارنامہ. جملہ ہے کیا کہہ رہا تھا یزید جب سر حسین آیا؟ ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا، کاش ہمارے بزرگ زندہ ہوتے تو ہمیں شاباش کہتے، یزید مرحبا تم نے بدلہ لے لیا. تو وہ لڑائی کس میں ہوئی تھی؟ کس میں ہوئی تھی؟ پیغمبر سے جو لوگ لڑے تھے وہ کون تھے؟ کیا پیغمبر کی امت میں تھے؟ کلمہ گو تھے؟ تو پتہ چلا عقیدے کا اعلان ہو رہا ہے. اس لیے بدر میں حق و باطل کو الگ کیا گیا تھا کہ باطل جب شام کے دربار میں پکارے تو بھلے قیدی کیوں نہ ہو سید سجاد، حق الگ نظر آئے. یہ ہے انتظام. بادشاہی اور دولت اگر باطل کو مل جائے تو وہ حق پہ نہیں ہو سکتی، اور اگر حق قیدی بنا ہو تو حق حق ہے. تو کون جواب دیتا اس کی گستاخیوں کا؟ فاتح خیبر کی بیٹی، صاحب نہج البلاغہ کی بیٹی. اترانا تو یہ کہہ رہا ہے کہ بدر کا بدلہ لے. محلن محلا یہ حالت کی باتیں نہ کر. محلن محلا جلدی نہ کر، موت تیرے دروازے پہ کھڑی ہے. بادشاہ کے سمجھتا ہے ہم 60-70 سال جیئیں گے. زینب نے خبر دی یہ نہ سمجھ اب تیری سلطنت، اور پھر فرمایا تیری زندگی کے دن، حکومت نہیں، زندگی کے دن گنتی کے رہ گئے. شہزادی کا ہر جملہ معجزہ ہے. جب محاورہ بولتے ہیں گنتی کے دن تو گنتی ختم ہوتی ہے 1 2 3 1 2 3. جب گنتی کا محاورہ ہے تو 3 پہ گنتی ختم ہوتی ہے. گنتی کے دن رہ گئے.
پورے 3 برس کے بعد مرا، 3 برس زندہ رہا مگر رگڑ رگڑ کر مرا۔ اور پھر آپ نے فرمایا تو یہ سمجھ رہا ہے یہ حکومت ہے، یہ دولت ہے۔ میں سمجھاؤں گا بچوں کو یہ جملہ شہزادی کا، تو سمجھ کیا مانے ہوا تو نے سجدہ نہیں کیا، اس کو مٹی سے بنایا مجھے آپ تو میں افضل ہوں، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ نکل جا میرے دربار سے، نکل جا، تو مردود ہے ابلیس ہے، نکل جا۔ چلا کہتا ہوا وہ جو میں نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں، 7,000 برس تو میں نے تیرا ایک سجدہ کیا، اور تیرا عدل کہاں گیا؟ میری عبادتوں کا صلہ۔ آواز آئی مانگ، کیا مانگتا ہے؟ مانگ، مانگنا شروع کیا۔ اس کی اولاد کو بہکاؤں گا، یہ آدم کی اولاد کو بہکاؤں گا، اغوا کروں گا، دین پہ نہیں رہنے دوں گا، الا مخلصون۔ ہاں تیرے خالص بندوں کو نہیں بہکا سکوں گا۔ خود ہی باتیں کر رہا ہے، ہم کلامی کر رہا ہے، اللہ تو کچھ بول نہیں رہا، خود ہی سوال خود ہی جواب۔ میں سب کو ہم اپنے بندوں کی حفاظت کریں گے اور تم کو بہکا نہیں سکتا، ہم ان کو بچا کے رکھیں گے۔ کچھ بھی نہیں کہا اللہ نے، اس نے کہا میں سب کو بہکاؤں گا، اللہ نے کہا میں سب کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ اس سے کلو کائنات میں کوئی گفتگو ہو ہی نہیں سکتی، بات ہے سمجھنے کی۔ اس نے کہا میں سب کو بہکاؤں گا اولاد آدم کو، اللہ نے یہ نہیں کہا بچا لوں گا، کہاں بہکا؟ میں سب کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ کھسیا گیا، کھسیا گیا۔ جواب انسان تھوڑی دے رہا تھا، اللہ دے رہا تھا۔ جہنم اسی لیے بنایا تو بہکاتا جا میں پھینکتا جاؤں، تو بہکاتا جا میں پھینکتا جاؤں۔ بہکا بہکا جا بہکا، سب کو پھینک دوں گا جہنم میں۔ اب کیا کرے؟ کھسیایا ہوا ہے، کھسیانی بلی کرے تو کیا کرے؟ کپڑے پہنے ہوتا تو پھاڑ لیتا، گریبان چاک کر لیتا، سر پیٹتا، روتا، بال نوچتا۔ ایسے جوابات مل رہے تھے۔ اچھا تو پھر میرے سجدے کا صلہ دے، نہیں سمجھے کچھ؟ سجدوں کا صلہ لوگ مانگتے ہیں آج بھی۔ نمازوں کا پروردگار حج کیا ہے، پروردگار مہینے کے روزے رکھے ہیں، ارے قضادار ہیں، لاکھوں بار سینہ زخمی کر چکے، صلہ نہیں
رو رہے صلہ نہیں چاہیے. ارے صلہ وہ مانگے جو مزدوری کرتا ہو. ہم نے صلے کے لیے تھوڑی کیا ہے. یہ سب ہم کرتے حسین کی ماں کو خوش کرنے کے لیے. بی بی آپ کی خوشنودی کے لیے، شہزادی آپ کی خوشنودی کے لیے. تو اس نے کہا صلہ دے دے. مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہا مجھے قیامت تک کی عمر دے دے، قیامت تک کی زندگی دے دے. اللہ نے کہا جا، وقت معلوم تک کی زندگی دی. بھائی زندگی کو ہم کہہ رہے ہیں، اللہ نے کیا کہا؟ جا وقت معلوم تک کی مہلت دی. قیامت تک کی نہیں، وقت معلوم. اب معلوم کیا ہے؟ آپ کیسے سمجھیں گے معلوم کیا ہے؟ معلوم اس وقت کو کہتے ہیں جو زمانے کے امام کو معلوم ہو. وقت معلوم، قیامت تک نہیں. جب مہدی ارادہ کرنے کے شیطان کو مارنا ہے وہی وقت معلوم. تو زندگی تھوڑی دی، مہلت دی ہے. اب مہلت آپ کو کیسے میں سمجھاؤں بھائی، میرے پاس تو لفظ نہیں. مہلت کسی کچہری میں جا کے وکیل صاحب سے پوچھ. مہلت مہلت ضمانت ہو گئی. مہلت آزادی نہیں ہے، چین نہیں ہے، نیند نہیں آ رہی. پھر پیشی، پھر پیشی اور پھر پیشی. چاہے کالے ہرن مارو یا دھماکے کرو یا گاڑی سے آدمی کچل دو، مقدمہ چل رہا ہے، مہلت ہے. اس کے بعد پھر جیل جانا ہے. خدا کرے بچ جائے سب لوگ جنہیں جیل ہونے والی ہے، اور ایک آدھ جن کو ہوئی، اللہ کرے وہ جلدی سے چھوٹ بھی جائیں. لیکن مہلت تو ہے. اسی طرح پھانسی والا جب تک کیس چل رہا ہے، اور جس دن جج صاحب نے قلم توڑ دیا مہلت ختم. تو یہ زندگی کوئی زندگی ہے کہ موت کے انتظار میں بیٹھے؟ اسے کہتے ہیں مہلت. جناب زینب سے کہا یزید یہ حکومت نہیں ہے، اللہ نے تجھے مہلت دیا ہے، انتظار کر، جلدی موت آنے والے. لوگ سمجھتے ہیں تخت پہ بادشاہ بیٹھا ہے. بادشاہ تخت پہ تھوڑی بیٹھا ہے، اللہ نے مہلت دی ہے. اللہ نے مہلت دی ہے. مہلت جب دبوچ لے موت. 3 سال میں دبوچ لیا. کہاں وہ میرے اجداد اور کہاں بدر کا بدلہ، اور کیسا بدلہ. ابھی میں اس سے پہلے کی تقریر میں بتا رہا تھا کہ امام نے فرمایا کہ اگر حسین کو قتل نہ کرتے یہ لوگ تو اللہ ان کی نسل کو باقی رکھتا. حدیث امام کی. اگر حسین کو شہید نہ کیا جاتا تو بنی امیہ کی نسل باقی رہتی. حسین کو مارا چونکہ اللہ کا وعدہ ہے. حسین کوثر ہیں، جو حسین سے دشمنی کرے وہ ابتر ہے. ابتر کے معنی جس کی نسل ختم ہو جائے، کوثر کے معنی جس کی نسل چلتی رہے. اور صرف نسل نہ چلتی رہے، جس کا ذکر چلتا رہے. جس کا ذکر ختم ہو جائے وہ ابتر ہے. نہ قبروں کے نشان، نہ کوئی ذکر کرنے والا.
اچھے طریقے سے کوئی نام ہی نہیں لیتا. آج کل ہمارے یہاں پانی کا بحران ہے، پینے کا پانی نہیں ہے. ایک دوسرے سے پانی مانگتے ہیں، تھوڑا سا پانی دے دو، پانی نہیں ہمارے. تو کہتے ہیں کہ ہم کہاں سے پانی دے دیں، تھوڑا سا تو پانی. تو وہ یہ کہتے ہوئے غصے میں رہتے یزید ہو. اب قیامت تک جو پانی بند کرے، اتنا تو ذکر رہ گیا، بس اتنا ذکر رہ گیا. اور کوثر کا ذکر کیسے رہا؟ آپ کہتے کوثر حوض ہے، ہم نے تو نہیں دیکھا، لیکن چونکہ پانی ہوتا ہے حوض میں تو کوثر کا ترجمہ پانی بھی ہے. وہاں پانی نہ دینے پر انسان کہتا ہے تم تو کربلا بنا رہے ہو، تم تو یزیدی ہو. اور یہاں یہ عالم ہے، سبیلوں پہ سبیلیں، سبیلوں پہ پانی 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 پانی. کوئی پیاسا نہیں گزر سکتا. سبیل کیا ہے؟ کوثر. کوثر حسین کے نام پہ پانی، اور اب سبیل بنتی حسین کے نام پہ. کوئی کہیں بنا دیتا، اس پہ لکھ دیتا سبیل حسین، اس کا نام بھی نہیں پتہ ہوتا کون بنا کے گیا. ہندوؤں نے بنائی ہے سبیلیں، ہندوؤں نے، عیسائیوں نے، لیکن سبیل بنا کے انہیں پتہ یہ نام حسین کا ہے، اس لیے سبیل حسین. سبیل حسین کی ہے. اب پانی حسین کے نام کا ہو گیا. اللہ اکبر. شہزادی نے اپنے خطبے میں پوری تاریخ سنا دی اور پھر فرمایا، عدل کو لٹکایا کہ اسلامی حاکم عادل ہوتا ہے. پھر آپ نے فرمایا یہ ہے تیرا عادل، یہ تیرا عادل ہے کہ عبد المطلب کی بیٹیاں ننگے سر برسر دربار کھڑے، سر کھلے کھڑی. کیا کہنا شہزادی زینب کا، کیا کہنا. کس فصاحت و بلاغت کے ساتھ پورا دین سمجھا دیا. اب جو خطبے کا شور ہوا اور سناٹا چھایا تو زنان خانہ جو کہ دربار کے پیچھے دروازہ تھا، اس کا پردہ ہٹا کے ایک عورت ننگے سر باہر آ گئی. یہ یزید کے حرم کی کوئی عورت تھی، کہتے ہیں کہ ہند تھی، جس کا مرزا دبیر نے مرثیے میں کہا ہے قید خانے میں تلا تمہیں کہ ہند آتی. یزید یہ کیسے قیدی آئے ہیں؟ یہ لہجہ تو ہم مدینے میں سن، یہ کون قیدی ہیں؟ کن کو قیدی بنایا گیا؟ تو چونکہ سربرہنہ آئی تھی تو یزید اٹھا، اپنی عبا اتار کر اس کے سر پہ ڈالا اور کہا تو ننگے سر بے پردہ آ گئی. قیامت کا وقت تھا، زینب نے مدینے کا رخ کیا، کہا نانا جس کے گھر سے پردہ نکلا ہے اس کے پردے کا خیال نہیں ہے. کنیزوں کو پردہ کروایا جا رہا ہے. آپ سلامت رہیں، آپ خوش رہیں. آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، ان آوازوں پہ اللہ رحمت نازل کرے. بہت احسن اور خوبصورت طریقے سے آپ نے بیان کو سماعت فرمایا. میں آپ کا شکر گزار ہوں. کل سے شبیں شروع ہوں گی مولا علی، لیکن آپ نے مجلس آج ہی سے سجا دی اور ذکر علی سننے کی تیاری کر لیا. اللہ اکبر. اب کیا میں آپ کے سامنے بیان کروں؟
اور کیسے بیان؟ قیدی جب آئے اور باب الساعت پہ روکا گیا اور چاروں طرف سے پتھر مارے گئے، اور ایک رسی میں سب کو باندھا گیا۔ بھائی میری طرف دیکھیے گا تو منظر سمجھ میں آ جائے گا۔ اندر سے تخت پہ بیٹھا بار بار اٹھتا تھا، منبر پہ جیسے میں بیٹھا ہوں اور میں اٹھوں، وہ تخت سے کھڑے ہو کے چاروں طرف پکارتا، قیدیوں کو جلدی لاؤ، قیدیوں کو جلدی لاؤ۔ اٹھ کے کہتا تھا جلدی لاؤ، اور وہاں دروازے پہ جیسے یہ کہتا تھا جلدی لاؤ تو شمر تازیانے مار، جلدی چلو، جلدی چلو۔ ہوا میں تازیانے لہرا رہے تھے، آگے بڑھو آگے بڑھو۔ گریہ کریں گے آپ، تقریر کا آخری جملہ سن لیجئے، آخری جملہ سن، جلدی چلو، حاکم بلا رہا ہے، جلدی چلو۔ ایک بار سید سجاد نے مڑ کر پھوپھی کی طرف دیکھا، کہا پھوپھی اماں، کربلا سے کوفے تک، کوفے کے دربار میں، شام کے بازار میں، ہر جگہ آپ بڑھتی چلی گئیں، کہیں رکی نہیں۔ پھوپھی اماں تازیانے پڑھ رہے ہیں، آپ کیوں رک گئیں؟ وہ کہہ رہا بڑھو، آپ کیوں ٹھہر گئیں؟ آدھی رات گزر چکی تھی، 21 رمضان کی شب تھی، اصحاب و انصار علی سے رخصت ہو رہے تھے الوداع کہہ کر، اور مولا کہہ رہے تھے بس آج کے بعد ہمیں نہیں دیکھو گے، 21 کو ہمارا جنازہ یہاں سے نکلے گا۔ پھر پوچھا حسن مصطفیٰ سب نے مل لیا؟ کہاں بابا، جتنے باہر تھے سب نے آپ کو دیکھ لیا۔ کہ دروازہ بند کرو، پردہ ڈالو اور یہ پردہ ہٹاؤ۔ دروازے بند ہوئے، عصمت سرا کے پردے ڈالے گئے، اور جو گھر میں پردہ تھا وہ ہٹایا گیا۔ جیسے ہی پردہ ہٹا، بیویاں سامنے تھی، سب سے آگے حضرت زینب تھی، بال کھلے ہوئے، نظر پڑتے ہی کہا زینب آؤ میرے پاس، آؤ میرے پاس آؤ۔ آخری جملہ کہنے جا رہا ہوں، زینب میرے پاس آؤ۔ حضرت زینب آگے بڑھی، جیسے ہی قریب آئیں، حضرت زینب کے بازو پکڑ کے علی نے اپنے سینے سے لگا لیا، اوپر سے چادر ڈالی۔ بیویاں دیکھ رہی تھی، حسن اور حسین دیکھ رہے تھے، لیکن کسی کو پتہ نہیں کہ علی نے زینب سے کیا کہا۔ کسی نے شہزادی سے پوچھا بھی نہیں کہ بابا نے آخری بار 21 رمضان کی شب میں کیا کہا تھا۔ جب سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں شمر تازیانے مار رہا ہے، آگے بڑھیے، وہ تازیانے مار رہا، آپ آگے بڑھیے، تو کہا بیٹا ٹھہرو، تمہیں معلوم ہے میں کیوں رکی ہوں؟ بیٹا تم چھوٹے تھے، تم 2-2.5 سال کے تھے جب تمہارے دادا دنیا سے گئے۔ آخری بار جب تمہارے دادا علی نے مجھے اپنے گلے سے لگایا تو میرے کان میں جھک کر کہا زینب میرے بعد کھلے سر سے بازو بندھے دربار میں جانا ہے، تو میں رونے لگی تھی۔ میں نے کہا بابا
بھلا سیدہ کی بیٹی دربار میں کیسے جائے گی؟ تو بابا نے کہا زینب جب وہاں پہنچنا تو نجف کا رخ کرنا اور کہنا بابا آئیے زینب دربار میں جا. اے سید سجاد، زینب کو اپنے بابا کا انتظار ہے. اور پھر پکارا بابا زینب دربار. ماتم حسین یا علی 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 یا پروردگار تجھے واسطہ مولا کائنات کا ضمیر اختر صاحب قبلہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھ. ان کی زبان میں زمانے میں اسلام اعتمار کی خود عطا فرما. بانی مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما. تمام خونی ماتم کرنے والوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ. ان کے بازوؤں میں قوت حیدری عطا فرما. حزب اللہ صاحب کہ جو صدر نشین ہے نصر اللہ اور ان کے تمام مجاہدین جو جناب زینب کے روزے پر دن رات پہرا دے رہے ہیں، پروردگار تو ان کی جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. ان کے بازوؤں میں قوت حیدری عطا فرما. دشمن اہل بیت کو نیست و نابود فرما. نواب میر حیدر علی خان صاحب علی سروی جو شہید علی رہے، پروردگار ان کو صحت کاملہ عطا فرما. ضربت لگی ہے سر پر پیش خدا علی کو. ضربت لگی ہے سر پر پیش خدا علی کو. ضربت لگی ہے سر پر پیش خدا علی کو. ضربت لگی ہے سر پر پیش خدا علی کو. تیغ اجل سے مارا کیوں بے خطا علی کو. ضربت لگی ہے سر پر پیش خدا علی کو. تیغ اجل سے مارا
کیوں بے خطا علی کو ضربت لگی ہے سر پر پیش خدا علی کو ضربت لگی ہے سر پر پیش خدا علی کو جبریل کی صدایوں عرش بری سے آئی مارا گیا خدا کے گھر میں نبی کا بھائی روتے ہیں خلد میں اب خیر الورا علی کو ضربت لگی ہے سر پر پیش خدا علی کو ضربت لگی ہے سر پر پیش خدا علی کو ہے تر بتر لہو سے رنگی مسلح سارا تھامے ہے سر کو مولا بہتا ہے خون کا دھارا بہنے سے خون کے ہر دم غش آ گیا علی کو ضربت لگی ہے سر پر پیش خدا علی کو ضربت لگی ہے سر پر پیش خدا علی کو حسرا سے دیکھتے ہیں صورت حسن کی حیدر باندھو امام کس کر کہتے ہیں سر پکڑ کر کرتا ہے اب مقدر تم سے جدا علی کو ضربت لگی ہے سر پر پیش خدا علی کو ضربت لگی ہے سر پر پیش خدا علی کو زینب ایسی ضرورت بن گئی زینب یہ کہ وار کیا تو نے فرق باطل پر بہن حسین کی ہوں میرا نام ہے زینب زینب کا مال شان قدرت کا نام ہے زینب کا مال شان قدرت کا نام ہے زینب جمال روح مشیت کا نام ہے زینب جمال روح مشیت کا نام ہے زینب جلال صاحب عزت کا نام ہے زینب جلال صاحب عزت کا نام ہے زینب مالکار صداقت کا نام ہے زینب مالکار صداقت کا نام ہے زینب ہے نام مجر رسالت ماپ کا زینب مجر رسالت ماپ کا زینب نام مطبع بطراب 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 کا زینب
وہ جس سے منزلت ہاشمی رہی، زینب وہ شم و حق جو ہوا میں سمی رہی، زینب ستم کی جس پر نہ کوئی کمی رہی، زینب جہاد راہ خدا میں جمی رہی، زینب کی درس گائے بزم غم حسین، زینب کی درس گائے بزم غم حسین، زینب کی درس گائے بزم غم حسین، زینب کو ہے عزیز تو بس ماتم 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 حسین، لو شاہ شہیدہ کے عزاداروں کا پرسا، اے ثانی زہرا، اے ثانی زہرا، ہم فوج بہادر کا تمہیں دیتے ہیں پرسا، اے ثانی زہرا، اے ثانی زہرا، لو مشق و علم سے کسی بے آس کا پرسا، اے ثانی زہرا، اے ثانی زہرا، رسی کے نشان دیتے ہیں عباس کا پرسا، اے ثانی زہرا، اے ثانی زہرا، لو مشق و علم سے کسی بے آس کا پرسا، اے ثانی زہرا، اے ثانی زہرا، کس کا ہائے مسجد کوفہ، ہائے مسجد کوفہ، ہائے مسجد کوفہ، خود سے کہہ دیا محراب لال ابن ملجم نے، خود سے کہہ دیا محراب لال ابن ملجم نے،
ملتے ہیں عباس روتی ہے کھڑی دربار میں ہے داخل زینب ناچار دربار میں ہے داخل زینب ناچار اے آل نبی رنجو مصیبت میں گرفتار غازی علمدار اے غازی علمدار اے غازی علمدار اے غازی علمدار باندھے ہوئے راسی میں جو بار گلے ہیں باندھے ہوئے راسی میں جو بار گلے ہیں لے جاتے ہیں دربار میں ظالم کے ستمگار غازی علمدار اے غازی علمدار اے غازی علمدار اے غازی علمدار بیٹھے ہوئے دربار میں جو کرسی نشی ہے بیٹھے ہوئے دربار میں جو کرسی نشی ہے اب آپ کی قہر کا نہیں کوئی مددگار علی علمدار اے غازی علمدار اے غازی علمدار اے غازی علمدار تم صاحب اعجاز ہو اعجاز دکھاؤ تم صاحب اعجاز ہو اعجاز دکھاؤ تم صاحب اعجاز
علمدار عباس علمدار عباس جواب علمدار عباس علمدار عباس علمدار عباس علمدار عباس یا علی غم بابا کے نہیں ہے بابا کے دل کو چین